ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہاں پک اینڈ چوز کا آپشن نہیں دیا گیا۔ جب یہ بات بھی نمایاں ہو گئی اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلام کی اپنی شناخت ہے، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اپنی پہچان ہے، یہ اس پہچان کو قائم رکھنے کے لیے کسی اور تہذیب یا کسی اور قوم کا محتاج نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب دین اسلام کی تعلیمات کسی اور کے ساتھ خلط ملط نہیں ہو سکتی، تو اسلام کو قبول کرنے والے مسلمان کا کردار بھی کسی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ خلط ملط نہیں ہو سکتا، اس کا اختلاط کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال تو ہمارے سامنے یوں آتی ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور ریاست کا قیام ہو گیا اور اب باقاعدہ نمازوں کا سلسلہ قائم ہوا، نماز فرض تو معراج کے موقع پر ہو گئی تھی، لیکن اب باقاعدہ اس کا تسلسل قائم ہو رہا ہے کہ ریاست میں آزادانہ طریقے سے نمازوں کی ادائیگی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ ہم باجماعت نماز تو ادا کریں گے، لیکن اس باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں گے؟ حضور علیہ السلام صحابہ سے مشورہ فرما رہے۔ بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے عیسائیوں میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں باجا بجاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگ عبادت گاہ کی جانب آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس مشورے کو رد فرما دیا، فرمایا کہ ہم اسے کیوں اختیار کریں، یہ تو عیسائیوں کا عمل ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناقوس بجا لیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے یہ بھی رد فرما دیا، فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ۔ مشاورت چل رہی ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دے رہا ہے کہ یہ عمل کر لیا جائے، یہ عمل کر لیا جائے۔ نشست برخاست ہو گئی۔ کسی کا مشورہ جب قابل قبول نہ ہوا تو ظاہری سی بات ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسا خیال پیدا ہو جائے کہ وہ ہم حضور کی خدمت میں عرض کریں تو حضور ہمارا مشورہ قبول فرمائیں اور قیامت تک کے لیے پھر اس مشورے پر عمل ہوتا رہے۔ تو پھر قسمت جاگی ہے دو مبارک ہستیوں کی، ایک ہے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ہیں جناب سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں ہستیاں جب رات کو سوئی ہیں تو انہیں خواب میں اذان کے کلمات سنائی دیے۔ ایک پورا واقعہ جیسے کہ خواب دیکھا جاتا ہے، ان دونوں ہستیوں نے ان کلمات کو سماعت کیا۔ بہت پیارے کلمات لگے۔ بعض روایات میں کہا کہ عبداللہ بن زید پہلے آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب پہلے تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں مشورہ دوں؟ حضور نے فرمایا ضرور۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، خواب میں نے یہ کلمات سماعت کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہی خوبصورت کلمات۔ اتنی دیر میں جناب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا میں نے رات کو خواب میں یہ کلمات سنے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہو بہو تمہارے بھائی نے بھی یہی کلمات سنے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اس عمل کو اپلیکیبل فرما دیا۔ فرمایا نہ باجا بجے گا نہ ناقوس بجے گا، ہم کسی کی تشبیہ کیوں اختیار کریں؟ یہ نماز چونکہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے تو اذان بھی اس امت محمدیہ کا ہی خاصہ رہے گا، اور قیامت تک کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے عمل کو قائم فرما دیا۔